لیکن ایم کیو ایم اس چیز سے آگاہ ضرور ہے کہ ان کی جو تنظیمی پرابلم ہے اگر وہ ریزالو نہیں ہوئی تو یہ دراڑ بڑی پڑ سکتی ہے. آپ تھمز ڈاؤن کا آپشن لے رہے ہیں؟ جی. اچھا مظہر صاحب ایک بات اور پوچھنا چاہوں گی. جتنی باتیں تجزیہ تبصرے 4 دن میں سامنے آ رہے ہیں, کہا جا رہا ہے سب کچھ پرانا ہے, باتیں پرانی, الزامات پرانے, یہاں تک بھی کہہ دیا گیا کہ 1992 کا ریپلے ہے. لیکن کچھ چیزیں تو نئی بھی دکھائی دیتی ہیں کہ کراچی میں ویسا فیئر ایلیمنٹ موجود نہیں ہے, عدالتی پابندیاں ہیں. خود ابھی کہا گیا ہے کہ الطاف حسین صاحب کمزور ہو چکے ہیں. میڈیا جس طرح چیزیں دکھا رہا ہے یا بتا رہا ہے, جتنی لمبی کوریجز دی جا رہی ہیں, ایسا ماضی میں نہیں تھا. تو اگر کچھ چیزیں نئی ہیں تو کیا نتائج کچھ مختلف ہوں گے؟ اگر ریپلے کہا جا رہا ہے تو پھر نتائج ویسے ہی ہوں گے. دیکھیں جو ہم نے پچھلے سال دیکھا, یہ ضرور ہے کہ پچھلے سال اور آج بھی اس چند دنوں کی ڈیولپمنٹ میں یہ فرق ہے کہ اس وقت گھر کا ایک بیدی جو ہے وہ آ کے بات کر رہا ہے. لیکن ماضی میں 2015 میں ہم نے دیکھا یہ سارے الزامات بشمول 90 پہ ریڈ, خورشید میموریل ہال پہ ریڈ, بشمول را کے بہت سے مبینہ ایجنٹس کی گرفتاری, بشمول بلدیہ فیکٹری کی جی آئی ٹیز, بشمول بہت سی جی آئی ٹیز ایسی جس میں ایم کیو ایم کو انہوں نے ڈائریکٹلی اکیوز کیا. اس کے باوجود جو الیکٹوریٹ ہے ایم کیو ایم کا, اس نے ایم کیو ایم کو ہی ووٹ دیا. اس نے جو ہے کینٹونمنٹ بورڈ کا الیکشن ہو, بائی الیکشن ہو, لوکل باڈیز الیکشن ہو, اور اس کے بعد وہ اختیارات کی جنگ, لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ایم کیو ایم کو میئر نہیں دیا جا رہا. لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ بلدیاتی الیکشن میں ایم کیو ایم کے جیتنے کو شاید اسٹیبلشمنٹ نہیں تسلیم کر رہی, اس لیے یہ ساری چیزیں کی جا رہی ہیں. تو یہ وہ ساری چیزیں جو ایم کیو ایم کے حق میں جاتی ہیں, جو الطاف حسین کے گرد جو ہے جو ووٹر کا وہ ہے, وہ شاید اسے نہیں توڑیں گی اگر اسٹیبلشمنٹ نے یا جماعتوں نے اسی طرح بہیو کیا کہ ایم کیو ایم کو میئر کے الیکشن سے روکا گیا, ایم کیو ایم کو کہ چیئرمین ڈپٹی چیئرمینز کے الیکشن میں رکاوٹ پڑی. اگر یہ ساری چیزیں ہوں گی تو اس کا رد عمل ایم کیو ایم کو سیاسی فائدہ پہنچائے گا, ایم کیو ایم کو نقصان نہیں پہنچائے گا. ٹھیک. حسن نثار صاحب, سوال کے جواب کے ساتھ اضافے میں یہ کہہ دیجیے گا, جس طرح بات ہوئی, کیا ایم کیو ایم کی یکجہتی میں اضافہ ہوگا, ایم کیو ایم کو فائدہ ہوگا, اور ٹائمنگ پر کامنٹ کیجیے گا. نہیں, میرے نزدیک تو صورتحال ذرا مختلف ہے. یہ میں تو اسے جنگ تخت نشینی کہتا ہوں, اور جس میں مقابلہ کچھ اور لوگوں کے درمیان ہوگا. میرا خیال ہے مستقبل قریب میں کچھ اور حریف دیدہ یا نادیدہ طور پہ سامنے آئیں گے, اور الطاف حسین صاحب بوجود اس میں زیادہ سے زیادہ اتنا ہی پارٹیسپیٹ کر سکیں گے جتنا شاہ جہان کر سکا تھا. کیونکہ میں نے ریسنٹلی جو 2-3 رپورٹس پڑھی, میں پریس کی بات کر رہا ہوں, اور اس کی بنیاد پہ میرا یہ تھیسس ہے, وہ یہ ہیں کہ الطاف صاحب جسمانی طور پہ ہی نہیں, اعصابی طور پہ, نفسیاتی طور پہ, جذباتی طور پہ انتہائی علیل ہیں, شدید قسم کے صحت کے حوالے سے کہنے آپ بحران کا شکار ہیں. اور میرا خیال ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے بنیادی طور پہ اسی کا نتیجہ ہے. اور جہاں تک شہزاد صاحب نے جو بات کہی, اگر یہ درست ہے پھر تو بہت پور پرفارمنس ہے, لیکن یہ اسٹریٹجی کا ایک حصہ ہو سکتا ہے کہ ہر 1-2 دن کے بعد ایک جھٹکا دیا جائے لوگوں کو. دوسرے دن اگر ایک ڈاکٹر صغیر جوائن کرنا شروع کر تو مجھے نہیں پتا ایسا ہوگا یا نہیں ہوگا, لیکن وہ اگر لائے گئے ہیں تو پھر یہ اسٹریٹجی کا حصہ ہو سکتا ہے. یہ بات کی بحث ہے کہ یہ اسٹریٹجی ٹھیک تھی یا غلط تھی. پہلے دن ہی 2 درجن لوگوں کا تھبا وہ سامنے بٹھاتے, ساری کریوسٹی وغیرہ ختم ہو جاتی. ایک کہ پیدر پہ مسلسل جھٹکے میسیجز دیے جائیں. میرے نزدیک اس طرح کی بات ہے. میں یہ مقابلہ کچھ اور لوگوں کے درمیان ہے. الطاف صاحب کا میرا خیال ہے اس کے ساتھ آپ ڈاؤن دے رہے ہیں اس پہ. مجھے سمجھا دیں, آپ اگر مصطفیٰ کمال اور الطاف حسین کا مقابلہ ہی نہیں سمجھتے تو اس کا مطلب ہے آپ کوئی آپشن نہیں پھر لینا چاہ رہے ہیں. ہاں یوں کہہ لیں اس کو. اچھا ایک چھوٹی سی بات, مقابلہ ہوگا لیکن ان کے سوال اسی پہ ہے جو آپ نے جنگ تخت نشینی کی بات کی ہے, یہ پھر کس کا مقابلہ آپ سمجھ رہے ہیں؟ مصطفیٰ کمال کا آنا ایم کیو ایم کو نقصان نہیں دے گا تو دوسری فورس پولیٹیکلی وہاں پی ٹی آئی نظر آ رہی ہے پچھلے 2-3 سال. نہیں, میں بات کر رہا ہوں ود ان ایم کیو ایم.
تو اس کا مطلب ہے مصطفیٰ میں جو دیکھ رہا ہوں نہیں دیکھیں نا، میں تو اس مفروضے کی کو بنیاد بنا کے بات کر رہا ہوں جو میں نے 2-3 ڈفرینٹ رپورٹس پڑھی ہیں جن میں بھی زیادہ کریٹیکل ان کی صورتحال بتائی گئی ہے، جس کی میں تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا، اٹس این اے بیڈ ٹیسٹ. تو اس کے بعد لگتا ہے مقابلہ اور لوگوں میں ہوگا، اور الطاف صاحب اس مقابلے میں شریک ہی نہیں ہوں گے. تو آپ مجھ سے جیتیں گی، میں تو مقابلے میں ہی نہیں ہوں بھائی، میرا آپ کا مقابلہ نہیں ہے، تو آپ کا جن سے مقابلہ ہے چلیں اس مقابلے کو ایک طرف کر دیں تو میری دوسری بات کو آپ کامنٹ کریں گے کیا کہ کیا مصطفیٰ کمال کا کراچی کی سیاست میں آنا اور ایک جماعت کا ذکر کرنا یہ ایم کیو ایم کے لیے نقصان دہ ہوگا یا پی ٹی آئی کے لیے؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی کے لیے تو ڈیفینیٹلی اس میں کوئی فائدہ نقصان والی بات نہیں ہے، گناہ ہونے کے برابر اگر ان کو کوئی آئی ڈونٹ تھنک سو. اوکے. امتیاز عالم صاحب، جتنی گفتگو اب تک ہوئی اس کو کامنٹ بھی کریں، اور ساتھ ہی متحدہ قومی موومنٹ، کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ اس کو بیل آؤٹ کیا جا رہا ہے؟ جتنا پہلے بات کی گئی کہ بڑا بیڈ پیچ چل رہا تھا، ان ٹائمنگ کی بات کی گئی، یا واقعی متحدہ قومی موومنٹ کو نقصان ہوگا؟ جس طرح حسن صاحب نے بات کی کہ ہر دوسرے دن اگر ایک ڈاکٹر صغیر سامنے آ جائیں گے یا مسلسل ایک دھچکے دینے کی بات رہے گی. بھائی یہ جو اندر کے 2 بھیدی آئے ہیں، یہ تو لنکا ڈھانے والے پہلوان نظر نہیں آتے، یہ تو مادو ہیں، کسی کے ہاتھ میں کھیل رہے ہیں، یہ خود ان تمام جرائم میں شامل رہے ہیں اور انہیں گرفتار کرنا چاہیے. یہ بلدیہ ٹاؤن میں قائم خانی صاحب شامل تھے، اب ان کا نام نکل گیا ہے، یہ خود شامل تھے جب بڑے بڑے لوگوں مارے جا، یہ خود اس انر سرکل میں تھے. اور جب آپ دیکھتے ہیں جرائم ہوتا ہوا اور پولیس کو نہ بتائے تو آپ شامل جرم ہو جاتے ہیں دنیا بھر میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو 2 کا ٹولہ سامنے آیا ہے، اس کے تو مجھے وہ نظر نہیں آتے. چھوٹی سی بات بتا دیں کون پہلوان ہوتا؟ وہ آتا تو پہلوان ہوتا. دیکھیے بات سنیں، 90 کی جو گدی ہے اس کا پیر ایک ہی ہے، اور بعد میں 90 کی گدی اسی کے نام پر ہوگی، اسی پیر کے نام پہ ہوگی کہ اور اس یہ مقابلہ ہوگا کہ کون اصل میں وفادار ہے اور کون اصل میں ان کی بحث کی، روایت کی یا زندگی کے بڑے عظیم مقصد کی، وہ جو بھی تھا اس کی نمائندگی کرتا ہے. یہ مقابلہ ہوگا. ایم کیو ایم میں نچلی سطح پہ بہت منظم ڈھانچہ ہے، اوپر کی سطح پہ الطاف صاحب نے اپنے کوئی بھی جانشین چھوڑا ہی نہیں. صبح شام وہ ہم دیکھتے ہیں 20ویں دفعہ یہ جو رابطہ کمیٹی ہے مظلوم توڑتے ہیں، ختم کرتے ہیں، بحال کرتے ہیں، آج یہ ہے کل وہ ہے، بچہ لوگ بیٹھ جاؤ، بچہ لوگ کھڑے ہو جاؤ، بچہ لوگ معافی مانگ لو. آپ نے دیکھا جوتیاں تک مروائی گئی کارکنوں سے. تو الطاف بھائی جو ہے ان کا اس کے اوپر یہ کلٹ کی جماعت ہے، اس کا ایک پہلو یہ خاص یہ ہے، اور اس کے ساتھ فورس ہے. اور وہ لوگ بہت بلائنڈلی، میں ان بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں جو ایمان کی حد تک اعتماد رکھتے ہیں الطاف بھائی پہ. ان کے خواب میں الطاف بھائی آتے ہیں، وہ پیر مانتے ہیں الطاف بھائی کو، ان کے لیے سب کچھ کرنے کے تیار ہیں. اور یہ جو چھوکرے چھپاٹے اکٹھے کر لیے ہیں انہوں نے، یہ آ گئے ہیں میئر صاحب اس کو بڑا بلڈ کر رہا ہے، میئر انہوں نے بڑا زبردست کام کر دیا تھا، کراچی کو پتہ نہیں انہوں نے ٹیرس بنا دیا تھا، کیا کیا تھا. وہ سب یہ سب بھرون منت ہے، پیداوار ہے الطاف حسین کی. اچھی نسل ہے، بری نسل ہے، اس پہ میں تبصرہ نہیں کروں گا. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ماضی میں بھی ہوا ہے. سب سے بڑا چیلنج آفاق احمد نے دیا تھا، اس کے پاس ہی ملیٹنٹ تھے. ان کے پاس کون ہے؟ ان کے پاس تو پراپر چوکنگ کرنے والے لوگ بھی نہیں ہے کراچی میں. اور یہ لوگ جیسے کہ انہوں نے خود اعلان کیا تھا، اب وہ بھاگ گئے. وہ یار وہ 2-4 بندوں کو پیسے دو، کراچی میں 2000 روپے بندہ مار دیا. الطاف حسین کی گرفت کمزور نہیں ہوئی اور کارکن آج بھی دیکھیے الطاف حسین کی اتنی ابھی 2 مہینے پہلے تو گرفت ایسی تھی، مجھے میڈیکل سرٹیفکیٹ کا نہیں پتا رپورٹ کا، کہ انہیں پتا لگا کہ پارٹی میں گڑبڑ ہو رہی ہے اور انہوں نے سب سے کہا سب ریزائن کر دو. سب نے صوبائی اسمبلی سے اور قومی اسمبلی کی اور سینٹ سے ریزائن کر دیا. اب دیکھیں کتنا کنٹرول ہے، بھلے انہوں نے دل سے کیا نہیں کیا کچھ لوگوں نے. اب وہ دیکھ رہے ہیں الطاف بھائی یا ان کے نمائندے. پھر اگر الطاف بھائی کی صحت نہ ٹھیک رہی تو آخری وصیت نامہ انہی کا ہوگا. وہ کسی غیبی طاقت کے، یہ ہم دیکھتے رہے پاکستان میں، ورنہ نہ عوامی لیگ ہوتی، نہ مجیب الرحمان ہوتا، نہ بھٹو ہوتا، نہ بادشاہی ہوتا، نہ ولی خان ہوتا، یہ سب لوگ نہ ہوتے. پھر وہ ان کے جو چمچے بمچے رہے ہیں جو یحییٰ خان کے، اس طرح کے لوگ یہاں پھر رہے ہوتے. ان کی اوقات ہی نہیں، 3-4 ووٹ نہیں ملتے لوگوں کو. الطاف حسین کا جو ٹھپا ہے، جو کیرزما ہے،
جو ان کی کلٹ ہے وہ بہت پاورفل ہے. اب ان کی اگر آخری وصیت سامنے آ گئی اس میں وہ کیا کرتے ہیں تو ان کی کوئی اوقات نہیں رہے گی. اصل میں انہوں نے غلطی کیا ہے, یہ باہر چلے گئے ہیں, یہ حملہ آور ہو گئے ہیں. یہ اب بیکار ایک طرف ریجس کا حملہ ہے ان پر یا جو کاروائی ہو رہی ہے اس کو ان کے لوگ جو جرائم میں ملوث ہیں وہ اس کے نشانہ مر رہے ہیں, جو کہ ٹھیک ہے اور بننا چاہیے. اگر ایم کیو ایم کی صفائی ان عناصر سے ہونی ہے اور اس لیے مکمل طور پر جمہوری پارٹی بننا ہے, ان عناصر کلا کما ہونا چاہیے. لیکن یہ لوگ جو ہیں یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ الطاف بھائی مشکل میں ہے, ان کی صحت ٹھیک نہیں ہے, ان کے خلاف کاروائی ہو رہی ہے, 92 کی طرح کا آپریشن ہو رہا ہے اور انہیں ان کاغذی پہلوانوں کو کاٹ کے گھوڑوں کو میدان میں اتار دیا گیا ہے. سب کو پتا ہے کہ یہ خود سے نہیں آئے ہیں, یہ کٹ پتلیاں ہیں. تو کٹ پتلیاں کبھی بڑی لیڈر نہیں بنتی, چیلنجر نہیں بنتی. نہرو کے مقابلے میں نہرو چاہیے, بھٹو کے مقابلے میں بھٹو ہی چاہیے, یہ نہیں ہو سکتا. جی شہزاد صاحب. ہاں نہیں, آپ نیازی صاحب سے پوچھ لیجیے, اس کے بعد میں کچھ کہنا چاہوں گا. ٹھیک ہے. حفیظ اللہ نیازی صاحب, جو بات امتیاز صاحب کر رہے ہیں اس کو بھی کامنٹ کیجیے گا, اور ساتھ تھوڑا سا یہ بھی کہ الطاف حسین صاحب پریشان نہیں ہوں گے کہ ان کے اتنے قریب کے لوگ اندر سے لوگ آ رہے ہیں, ایم پی سٹنگ ایم پی آ کے استعفیٰ دے رہے ہیں, پھر وہ جس طرح کی باتیں کر رہے ہیں, الطاف حسین صاحب پریشان ہوں گے یا نہیں, اور پھر سوال کا جواب دیجیے. دیکھیں جی, میرے چاروں دوستوں نے اتنی جامع اور اتنے کمپریہنسو جو چیز پیش, بڑے جو ہے تفصیل کے ساتھ اور بہت ہی جامع انداز میں سب کچھ پیش کر دیا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اسکرپٹ جس نے بھی لکھا ہے اگر یہ بھونڈا نہیں تو بہنگم ضرور ہے. یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوا, آپ بار بار یہ ذکر ہو رہا ہے کہ مصطفیٰ کمال کا یا صغیر کا یا قائم خانی کا وہ سٹیٹس نہیں ایم کیو ایم میں جو آفاق احمد کا تھا, عامر خان کا تھا, جو بدر اقبال کا تھا. بدر اقبال سٹنگ منسٹر تھا اس وقت 92 میں, جب یہ بھی دیکھیں کہ جب ایم کیو ایم نے ریزائن کیا تو 17 ایم پی اے بھی الطاف حسین صاحب کو چھوڑ کے چلے گئے تھے. انہوں نے جا کے سندھ اسمبلی میں بیٹھ گئے تھے قسم وہی دینے کے بعد, اور وہ انہوں نے جا کے پھر دوبارہ اپنے آپ کو ایم پی اے کے طور پہ وہاں پہ جو ہے گورنمنٹ کا حصہ بن گئے اور الطاف حسین کو چھوڑ کے چلے گئے. یہ بات خاطر جمع رکھیں کہ جو بھی الطاف حسین کو چھوڑ کے جائے گا وہ صفر ہو جائے گا. یہ پارٹی جو ہے بار بار میں کہتا ہوں سم تو خصوصی طور پر ایک اس کی اجازت ترکیبی یہ ہے کہ سیاسی طور پہ یہ انتہائی اثر سلوک رکھنے والی پارٹی ہے, اور دوسرا ساتھ یہ ہے کہ اس کے پاس ایک ایسی طاقت ہے جس میں تشدد کنسر جو ہے ایم کیو ایم کے اندر داخل ہوا ہے اور جس کا برملا اظہار ہوتا رہا ہے اور حلقوں کی طرف سے اس کے اوپر نشاندہی بھی اور انگلی بھی اٹھی ہے. چنانچہ یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں کہ اس موجودگی میں مصطفیٰ کمال یہ ابھی تک, جیسے مظہر صاحب نے کہا ہے, حسن صاحب نے اس سے پہلے کہا ہے کہ یہ چونکہ ایک خبر آئی ہے کہ الطاف حسین صاحب کی صحت ٹھیک نہیں ہے تو ایک جلدی کے اندر ایک ہیسٹ میں یہ ان کو جا کے کیا گیا ہے, لانچ کیا گیا ہے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر سارے پنڈ کے چودھری مر جائیں تو مصطفیٰ کمال چودھری نہیں بن سکتا, کیونکہ اس طرح مجھے ڈر کیا ہے, مجھے ڈر یہ ہے کہ یہ باہمی تشدد اور ایک انٹرنل وائلنس جس نے 92 میں بھی ایک بہت بڑا ٹال لیا تھا اردو اسپیکنگ کے اوپر, خدا نہ خاصا اگر یہ آؤٹ آف کنٹرول چلا گیا اور پھر آپس میں لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے, قتل و غارت شروع ہو گئی, اور فاق کے پاس بھی ایک نو گو ایریا آ گیا تھا, پھر ایم کیو ایم کے پاس بھی نو گو ایریا آ گیا تھا. اس کا کیا ہوا, بہت ہی کراچی کے لوگوں نے سفر کیا. یہ بڑا خطرناک کھیل تھا. الطاف حسین کو ختم کرنے کا کوئی یہ صحیح طریقہ نہیں ہے, نہ اس کو پریمپٹ کرنے کا کہ جی اگر کسی طریقے سے ان کی وہ موجود نہیں رہتے تو جیسے امتیاز صاحب نے کہا ہے, اس سے پہلے حسن صاحب نے بہت ہی خوبصورتی سے بتایا کہ اس اقتدار کی جنگ کے اندر ان کے اندر میں سے تو ہوں گے. ان کو تو ویسے ہی ایم پی ایم نے اس کو جس کو کہنا چاہیے کہ سرخ نشان ان سے ڈال دیا ہے کہ انہوں نے پہلے سے ان کو سب کو جو ہے اینٹاگنائز کر دیا, سب کو جو ہے اشتعال دے دیا. تو میں اس کو تھمس ڈاؤن ہی دوں گا اور کسی صورت میں یہ آگے نہیں پنپ سکے گا. لیکن یقین آنے کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ یہ جو ہے وائلنس نہ شروع ہو جائے کراچی میں ایک نئے نمونے کا, اور یہ ہم پہلے دیکھ چکے ہیں. بس اس کا اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ کیسے کنٹرول. ہمارے سامنے اسکور بورڈ پر جواب میں 4 تھمس ڈاؤن ہے. حسن صاحب نے آپشن نہیں لیا, صاحب نے 1 منٹ 54 سیکنڈ, سب سے زیادہ شہزاد چودھری. عائشہ میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں. سیکنڈ میں آ گیا, آپ کی طرف آ رہی تھی, کہیے. بڑی مہربانی. اچھا ہاں, میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ مظہر عباس صاحب کا جو تجزیہ ہے آئی تھنک بڑی ہی امپورٹنس کا اہمیت کا عامل ہے. انہوں نے 2 چیزیں کہیں. انہوں نے کہا کہ ارتاش موجود ہے
لیکن انہوں نے کہا کہ الیکٹورل جو ان کا بیس ہے وہ ڈسٹرب نہیں ہوا. اچھا چیزیں واضح ہوتی ہیں کہ ایم کیو ایم کے اندر جو ارتعاش ہے جبکہ الیکٹورل بیس جو ان کا اپنا سالڈ الیکٹورل بیس ہے اس کو ڈسٹرب نہیں کیا گیا. یعنی ایم کیو ایم ایز اے پارٹی تو اپنی جگہ پہ موجود ہے, لیکن اندر جس طریقے سے حسن نثار صاحب نے کہا ایک جانشینی کی جنگ, تخت کے لیے جنگ کی ارتعاش پیدا شروع ہو گئے. اچھا اب اس صورت میں مصطفیٰ کمال کا رول کیا ہے؟ ہم مصطفیٰ کمال کو جب دیکھتے ہیں ہمیں گورنر ہاؤس سندھ کا نظر نہیں آتا. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اس الیکٹورل بلاک کو دیکھتے ہوئے جو کہ ایگزسٹ کرتا ہے کراچی کے اندر, کوشش کی جا رہی ہے کہ پوری پارٹی کو کارکنوں سمیت ان کے سالڈ الیکٹورل بیس کے ساتھ لاک سٹاک اینڈ بیرل کسی اور کے ہاتھ میں دے دیا جائے یا کوئی اور لیڈرشپ ان کے اوپر آ جائے. اب وہ ایسے لوگ ہیں جن کی اپنی کریڈیبلٹی ایگزسٹ کرتی ہے. بدقسمتی سے یہ لوگ اس وقت پارٹی سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا اس وجہ سے آپ کو پارٹی کے درمیان میں اور ان کے درمیان میں کچھ مشکلات نظر آ رہی ہیں. اس لیے یہ 90 والا حال نہیں ہے, یہ 92 والا حال نہیں ہے, اس سے بہت مختلف کھیل کھیلی جا رہی ہے. اب کس حد تک کامیاب ہوتا ہے یہ ہے وہ وقت جو ہم نے آگے جا کے دیکھنا ہے. مجھے لگتا ہے کہ ان کو لانے والی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے. اسٹیبلشمنٹ نے یہ ضرور کہا ہوگا جو کرنا ہے کر لو. کرنے والوں نے پھر وہاں سے اپنی موو کر دی, میرے حساب سے غلط موو کی, میرے حساب سے وقت سے پہلے موو کی, اور میرا خیال ہے کہ یہ 90 سے ہٹ کے ایک اور گیم ہے. اور ایک اور بھی چیز بتا دوں کہ 90 کی پیری امتیاز صاحب سے معذرت کے ساتھ میرا خیال ہے اب نہیں چلے گی. یہ نہیں کہ میں ملٹری کی سپورٹ کی بات کر رہا ہوں, میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ 90 کی پیری کا وقت ختم ہو گیا. پارٹی کو ایوالو ہونا ہے, اور ایوالو ہونے کے لیے 90 کی پیری جب کٹے گی تو تبھی پارٹی ایوالو ہو کے اپنا اگلا قدم یا اگلے لیول پہ آئے گی. یہ ہے میری نظر میں آنے والے دنوں کا تھوڑا سا پریڈکشن جو کہ نظر آتا ہے. ٹھیک ہے جی امتیاز صاحب. میں قطعی طور پہ اپنے محترم دوست اے مارشل صاحب کی طرف ریفر نہیں کر رہا. میں بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو دھندا ہماری اسٹیبلشمنٹ نے سنبھالا ہوا ہے پارٹی کو بنانے اور توڑنے کا کہ انہیں بڑی انجینئرنگ آتی ہے, یہ ہمیشہ اس میں ناکام رہے ہیں. یہ ردائی ہمیشہ اس سے الٹ رہے ہیں. اب کراچی کے آپریشن پہ پولیس کی کارکردگی کا سوال نہیں اٹھے گا. اب یہ سب معاملات کر رہے ہیں پارٹیوں کو بنانے اور توڑنے کا, یہ معاملہ اس سے آگے نکل جائے گا اور خراب ہو جائے گا, اس کی کریڈیبلٹی ختم ہو جائے گی. خدارا یہ جو رینجرز کا آپریشن ہے اسے اس تک محدود رہنے دیں, ورنہ سوال اٹھے گا کہ یہ آپ کیوں کروا رہے ہیں. اب جیسے صاحب لوگ کہہ رہے ہیں یہ غیبی ہاتھ ہیں اور ہم جانتے ہیں غیبی ہاتھ کون, یہ نہیں ہونا. تو آگے چل کے بات کریں گے. عائشہ یہ دیکھیں, یہ جو آپریشن ہے 246 NA246 کا الیکشن, جو اگر وہ لیسن نہیں تھا تو حالیہ بلدیاتی الیکشن نے آپ کو یہ رقم کر دی ہے. اس سے پہلے یہ آپ کی پیدائش سے بہت پہلے شیخ مجیب الرحمان کی پارٹی کے ساتھ بھی اس طرح کر کے یا اس کو توڑ کے بنانے کی کوشش کی گئی تھی. جو پولیٹیکل ریالٹیز ہوتی ہیں اس کو سیاسی طور پہ کمبیٹ کیا جاتا ہے. یہ ایک حقیقتیں ہیں اور اس کا ادراک کرنا بہت ضروری ہے. اس کو آپ سویپ نہیں کر سکتے بلکہ وہ زیادہ طاقت ابھر کے آئیں گی. ایم کیو ایم کی عمر اس آپریشن کے جو موجودہ صورت سیاسی جو ہنگام چل رہا ہے اس سے بڑھ جائے گی. ٹھیک ہے حسن صاحب, چھوٹا سا تبصرہ آپ سے. جتنے لوگوں نے آپ گفتگو کی ہے مصطفیٰ کمال کے پولیٹیکل یا جو بھی اسٹنٹ اس ٹائم ہو رہا ہے اس کو اتنی اہمیت نہیں دی گئی, اور آپ نے بھی کہا گفتگو میں کہ مقابلہ مصطفیٰ کمال کا کسی اور سے ہے. اگر وہ اور پر آپ تبصرہ کرنا چاہیں تو آپ سے جاننا چاہوں گی اور کون ہے؟ میں انفیکٹ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ریپیٹ مائی سیلف. میں شہزاد صاحب سے یہ جتنی گفتگو اب تک ہوئی ہے, میں شہزاد صاحب کے نقطہ نظر کو اپنے نقطہ نظر کے قریب تر, یا میرا نقطہ نظر ان کے قریب تر ہے. میں نے جو گورنر ہاؤس کا انہوں نے حوالہ دیا ہے, میں نے تو نام لے کے اپنے پروگرام میں بات کی تھی. یہ حریف میرے نزدیک کچھ اور ہوں گے, لیکن مفروضہ میں پلیز اتنی ریپیٹ, وہ مفروضہ میرا یہ ہے چونکہ جو رپورٹس میں نے پڑھی ہیں, میرا خیال ہے میرے دوستوں نے پڑھ لی ہوتی تو پھر وہ شاید وہ بھی اس کو بنیاد بنانا پسند کرتے. وہ صورتحال کوئی خاصی سے زیادہ سنگین ہے. بہرحال ہم تو دعاگو ہیں صاحب کی صحت کے لیے. ٹھیک, مظہر صاحب بہت مختصر سے آپ سے تبصرہ چاہیے. متحدہ قومی موومنٹ کی آج جو حکمت عملی سامنے آئی, خاموشی کہی جا رہی ہے, فی الحال اس پر رسپونڈ نہیں کریں گے ڈاکٹر صغیر والی پریس کانفرنس پر. آپ سمجھتے ہیں کیا خاموشی اس وقت بہترین ہتھیار ہے متحدہ کے لیے؟ دیکھیے ابھی ان کا اجلاس ہو رہا ہے رابطہ کمیٹی پاکستان اور لندن کا. میرا خیال ہے کوئی بیان جاری ہوگا, لیکن جو بھی چیزیں ہوں ماضی میں ہوئی اب بھی ہوئی ہیں, جو مہاجر ووٹ کی سائیکی ہے جو ہم نے 80s کے بعد دیکھی ہے, وہ سائیکی یہ ہے کہ جی مہاجر شناخت مہاجر ووٹ تقسیم نہ ہو, چاہے جتنے اختلافات ہوں ووٹ تقسیم نہیں ہونی چاہیے,
اور یہ ہم نے 85 آنورڈز دیکھا ہے، چاہے وہ نان پارٹی بیسڈ الیکشن ہو، جب ایم کیو ایم نہیں تھی اس وقت بھی مذہبی جماعتوں کو ریجیکٹ کر دیا تھا لوگوں نے، اور اس کے بعد بھی یہی فنومینا رہا. اس لیے جو بھی پالیٹکس ہوگی اربن سندھ کی، وہ ابھی بھی مجھے لگ رہا ہے کہ 2013 میں یقیناً ایک جھٹکا آیا تھا، لیکن ابھی بھی وہ لگ رہا ہے کہ مہاجر ووٹ فیکٹر جو ہے وہ اپنی جگہ سگنیفیکنٹ رہے گا. ٹھیک، ہمارے سامنے 4 تھمز ڈاؤن کے آپشن لیے گئے ہیں پہلے سوال کے جواب میں. حسن نثار صاحب نے اس پر کوئی آپشن نہیں لیا ہے. بریک لینے جا رہے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے تو بات کریں گے سندھ پولیس پر چارج شیٹ کی طرح رینجرز کی جانب سے رپورٹ پیش کی گئی ہے سپریم کورٹ کے سامنے. سوال رہے گا پینل سے، آپ تبصرہ جان سکتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد. رینجرز کو 11 پروسیکیوٹرز دیے گئے. محکمہ داخلہ سے نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوا. صوبائی حکومت کا اقدام رینجرز کے قانونی اختیارات کو محدود کرنے کی کوشش ہے. یہ رپورٹ آج عمل درآمد کیس میں رینجرز کی جانب سے پیش کی گئی ہے، جس میں رینجرز کی طرف سے حکومت سندھ سے رینجرز کو تھانے قائم کرنے، FIR درج کرنے، تفتیش اور چالان جمع کرانے کے اختیارات دینے کے مطالبات بھی کیے گئے ہیں. سپریم کورٹ کے لارجر بینچ کے سامنے سندھ پولیس نے بھی اپنی کارکردگی کی رپورٹ پیش کی، جسے سپریم کورٹ نے مسترد کرتے ہوئے کہا کہ کراچی میں امن سندھ پولیس کی وجہ سے نہیں بلکہ رینجرز کی وجہ سے قائم ہوا ہے. سپریم کورٹ کے ججز نے کیس کے دوران ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ سندھ پولیس کی رپورٹ آنکھوں میں دھول جھونکنے کے مترادف ہے. آپ کو تعریفی اسناد دیں تاکہ کیونکہ کرمنلز آزاد گھوم رہے ہیں، یہ کوئی کارکردگی نہیں. سوال یہ ہے کہ رینجرز کی جانب سے سندھ پولیس پر اٹھائے گئے اعتراضات کیا در حقیقت سندھ حکومت کی کارکردگی پر امن و امان کے حوالے سے سوالیہ نشانات کھڑے کر رہے ہیں؟ اسی معاملے پر پینل کی رائے جانیں گے. پینل سے سوال اس طرح سے ہے، رینجرز کی سندھ کے خلاف چارج شیٹ کیا صوبائی حکومت کے خلاف بھی چارج شیٹ ہے؟ اگر آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں تو ہاں کا آپشن لیں گے، اور اگر آپ اس بات سے اتفاق نہیں کرتے تو نہیں کا آپشن موجود ہے. مظہر عباس صاحب، سب سے پہلے آپ. جی ہاں، میرا خیال ہے بالکل ایسا ہی ہے، اور میں نے وہ رپورٹ دیکھی ہے. میں آج سپریم کورٹ میں موجود بھی تھا. دیکھیے، یہ جو رپورٹ ہے اس میں ایک اور بات کی گئی ہے. انہوں نے جہاں یہ باتیں کی ہیں وہاں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جس طرح رینجرز جب سے یہاں ہے صرف 3 DG رینجرز آئے ہیں، لیکن اس کے مقابلے میں پولیس افسران کی جس طرح پوسٹنگ ٹرانسفرز ہوتے ہیں اس سے آپریشن افیکٹ ہو رہا ہے. یہ بھی انہوں نے کہا کہ پچھلے سال تقریباً 3 یا 4 ہوم سیکرٹریز تبدیل ہو گئے. انہوں نے ایک اہم بات جو آخری نقطہ ہے اس رپورٹ میں، انہوں نے کہا جو انہوں نے درخواست کی ہیں جہاں انہوں نے کہا جی پہلے 120 روز کے لیے پاورز میں ایکسٹینشن ہوتی تھی، پھر 60 روز کی ہوئی، پھر 90 روز ہوئی. اس سے بہتر یہ ہے کہ اگر سالانہ ہو اختیارات میں توسیع جو ہے اس کو سالانہ ہونا چاہیے اگر آپریشن افیکٹو بنانا ہے. ساتھ میں انہوں نے پولیس کی ڈی پولیٹیسائز، انہوں نے کہا 1100 لوگ، تقریباً 1100 لوگ ایسے ہیں جو پولیس کی ناقص تحقیقات کہ پولیس آفیسر پرفارم ہی نہیں کر پا رہا. اس کا مطلب یہ کہ وہ اس آپریشن سے مطمئن نہیں ہے. تو میرا خیال ہے یہ بالکل براہ راست عدم اعتماد ہے پولیس اور سندھ حکومت پہ. ٹھیک، امتیاز عالم صاحب. دیکھیے، یہ بڑی ایک خوفناک صورتحال ہے. سپریم کورٹ میں کیس پیش ہے اور اداروں کے خلاف بول رہے ہیں، اور اگر پولیس والے رپورٹ دے کہ رینجرز کی کارکردگی ٹھیک نہیں ہے تو پھر رینجرز کیسے ریئیکٹ کریں گے؟ اور یہ جسٹس عظمت سعید صاحب کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ان کا تعلق نہیں ہے رینجر حکومت کے تعلقات کے معاملے پہ بات کرنے کا؟ یہ معاملہ ہے وہی. یہ معاملہ گڑبڑ کہاں سے ہوتا ہے کہ جب آپ ایک قانون نافذ کرنے والے ادارے کو صوبائی حکومت سے ابو کر دیتے ہیں، اور صوبائی حکومت کے بغیر آئینی ڈھانچے میں آپ مؤثر کارروائی نہیں کر سکتے ہیں. اب تک جو کارروائی ہوئی ہے وہ پولیس اور رینجرز کے تعاون سے ہوئی ہے. پولیس والوں نے زیادہ قربانیاں دی ہیں، زیادہ لوگ اپنے شہید دیے ہیں. یہ پولیس کو ہر وقت بنائے رکھنا ایک بیڈ گائے کہ بس آسان طریقہ ہے. رینجرز کے بارے میں کوئی بات کر سکتا نہیں ہے کہ افواج سے تعلق ہے ان کا، تو وہ لہذا ون سائیڈڈ معاملہ سارا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات، اس کا کوئی لیگل فریم ورک کلیئر ہونا چاہیے. اور اگر یہ معاملہ ہے کہ جو دونوں بڑے مین اسٹیک ہولڈر غلط ہیں سندھ کے، ایم کیو بھی غلط ہے اور پیپلز پارٹی کی حکومت بھی غلط ہے، تو پھر آپ وہاں کیا کر رہے ہیں؟ آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. وہاں پہ آپ حالات خراب ہی کریں گے، حالات ٹھیک نہیں کر سکتے.
ان دونوں اسٹیک ہولڈرز کو آپ کے ساتھ ہونا چاہیے. ایم کیو ایم نے اپنی آپ پریس کانفرنس میں آخر میں کیا آفر کیا کہ الطاف حسین سے بات کی جائے, مطلب ان کی کیا سے بات کی جائے. اسی طرح یہ معاملات سیاسی قوتوں اور جو مین اسٹیک ہولڈرز ہیں پولیٹیکل, ان کے بغیر نہیں چل سکتے. دوسری بات, جو رینجرز کو جو کامیابی ہوئی ہے وہ ہیبت کی وجہ سے ہے کہ یہ جو دہشت کی ہیبت تھی, رینجرز کی موجودگی نے دہشت کی ہیبت کو توڑ دیا ریاست کی ہیبت سے. ورنہ یہ کوئی بہت بڑا کمال نہیں ہوا. پولیس وہاں پہ پہلے بھی متحرک تھی, بعد میں متحرک بھی ہوئی. پولیس کے لوگوں نے کراچی میں بہت قربانیاں دی ہیں, آپ کو یاد ہوگا ہر پیریڈ میں دی ہیں, بہت پولیس والے مارے گئے ہیں. اس کی بہتری ہر وقت سول اداروں کی بھی اور فوجی اداروں کی بھی, قانون نافذ کرنے والے اداروں کی بھی بہتری ہوتے رہنے چاہیے. کوئی مانیٹرنگ ایجنسی ہونی چاہیے, بھلے فیڈرل اور پروونشل گورنمنٹ مل کر بنا لیں کہ جو مانیٹرنگ کرے, رینجرز کی مانیٹرنگ بھی کرے. اور وہ پہلے ایک رابطہ کمیٹی تھی یا ایپیکس کمیٹی تھی, وہ لگتا ہے کہ اب ڈھیل ڈھالی پڑ گئی ہے, یہ جو وفاق کی اور صوبے کی. اور پھر یہ جو معاملہ ہے نا, ہم دیکھتے ہیں ایک دوسرے پہ الزام شفٹ کرنا کوئی ٹھیک رجحان نہیں ہے. اور کیونکہ معاملہ سپریم کورٹ میں ہے تو ہمیں اس کے بارے میں ہمیں کوئی ججمنٹ کسی بھی کارے میں پاس کرنے کی ہمیں نہیں کرنا. نہیں, اٹ از میٹر سبجیکٹس. ہم کیسے اب کہہ سکتے ہیں بیٹھ کے, اب کہہ رہی ہیں کہ کارکردگی پہ کتنا کتنا, آپ کہہ رہے ہیں کہ میں یہ کہوں کہ 1 سے 10 تک کتنی کارکردگی سول حکومت. میں کہنا چاہتا ہوں سارے صوبوں میں کارروائی سندھ میں ہو رہی ہے. سب سے زیادہ تعاونی صوبائی حکومت وہ کر رہی ہے. پنجاب میں آگے دکھائیں, آپ کے بھی کر کے دکھائیں, کے بھی کچھ نہیں ہو رہا. کیسی باتیں کر رہے ہیں, ایک ہی صوبائی حکومت کارروائی کری, اس کے پیچھے آپ لگے ہوئے. حسن نثار صاحب, لیکن میں یہ سوالیہ نشان تو بہت چھوٹا لفظ ہے, یہ تو ان کی بنیادی طور پہ مکمل نفی ہے. بلکہ اگر آپ اس کو انٹرپریٹ کریں سلیس اور عوامی زبان میں تو میں تو یہاں تک کہنے کو تیار ہوں کہ سندھ پولیس کو وہ بحث الگ ہے. آپ ہاں کا آپشن لے رہے ہیں؟ جی, سندھ پولیس کو اگر مجرموں کا سہولت کار قرار دیا گیا, ایسی بالکل گفتگو وہاں پہ ہوئی جب آئی جی سے بار بار اور ہوم سیکرٹری سے بھی بات ہوئی, تو صوبائی حکومت ذمہ دار بنتی ہے پھر؟ ڈیفینیٹلی. ٹھیک. شہزاد چودھری صاحب. عائشہ, یہ معاملہ پولیس کا تو ہے ہی نہیں. ہم کیوں سندھ پولیس سے یہ توقع کرتے ہیں کہ وہ اپنے لیول سے بہت بڑھ کے کام کرے گی؟ یہ سندھ کی پولیس کو کیا ہوا ہے پچھلے 5-7 میں نے پچھلے 5-7-10 سال میں پولیس ہے, اور یہ پولیٹیسائز پولیس ہے. یہ وہ پولیس ہے جہاں جس سے کہ نارمل کرائم نہیں رکتا, جس سے کہ سڑک کی ٹریفک نہیں چالو ہوتی. یہ وہ پولیس ہے جس سے عام کام نہیں ہو پاتا. تو ہم اس پولیس سے یا کسی اور پولیس سے کیوں کتنی توقع کرتے ہیں؟ میں نام لیتا ہوں چند لوگوں کا, سندھ میں بھی اور پختونخوا میں بھی, جنہوں نے جانے دی اور وہ جانے پہچانے جاتے تھے. انہوں نے جان دے کے اپنی کوشش, اپنی فرض نبھانے کی کوشش. لیکن عام پولیس پورے پاکستان کی ہو یا چاہے جہاں کی بھی ہو, ہمیں یہ تو معاملہ ہی سندھ حکومت کا ہے. یہ تو معاملہ ہی اس فیلئر کا ہے جو کہ سندھ حکومت کی شکل میں نظر آتا ہے. یعنی کیا وجہ ہے کہ پروسیکیوشن نہیں ہو پاتی؟ کیا وجہ ہے کہ پروسیکیوٹرز بار بار تبدیل ہوتے ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ ایک عدالت میں جا کے پروسیکیوٹر, سینئر پروسیکیوٹر کہتا ہے نہیں یہ پروسیکیوٹر ہٹا دیا گیا, میں ریپرزینٹ کروں گا گورنمنٹ کو یا پروسیکیوشن کروں گا؟ یہ کیا وجہ ہے کہ جن کو پکڑا جاتا ہے ان کو ٹیرے نہیں لایا جاتا؟ یہ تو ایسا ہے جیسے سندھ گورنمنٹ اصل میں بنیادی طور پر پاکستان کی ریاست کے خلاف کام کر رہی ہے. یعنی مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہاں پہ لاؤڈ اینڈ کلیئر نہ آتا. میرا خیال ہے یہ حد تک جاؤں گا کہ جماعت آپ کو یہ اجازت نہیں دے گی کہ آپ اس کی سیاست کو انڈرمائن کریں, چاہے وہ سندھ کی ہو, چاہے ایم کیو ایم کی سیاست ہو, چاہے پنجاب کی حکومت ہو, چاہے خیبر پختونخوا کی ہو. ہم دیکھیں کہ جیسے خیبر پختونخوا کے اندر نیب نے پختونخوا کی انویسٹیگیشن کی نظام جو ہے وہاں